بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشر آپ کو یہ عزیز کا پانی بشر سوار پیے اور شتا پیے صحرا کے سب چرند پرندان کا جو لب جہاں کے ہیں وہ بے خطا پیے کافر تلک پیے تو منا تو نہ کیجیو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو تاؤ کو یہ عزیز کا نعرہ سلوات. نعرہ سلوات. فرش مجلس کا ذرا گھر میں بچھا کر دیکھنا فرش مجلس کا ذرا گھر میں بچھا کر دیکھنا عرش سے آ جائیں گے سارے پیغمبر دیکھنا فرش مجلس کا گھر میں بچھا کر دیکھنا عسکری کے لاڈلے کا روح انور دیکھنا عسکری کے لاڈلے کا روح انور دیکھنا اے خدا ہم کو میسر ہو منظر دیکھنا
بچھا کر دیکھنا تو کربلا دل میں دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا کربلا دل میں دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا ارے ایک منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی بہتر دیکھنا ایک منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی بہتر دیکھنا فرش مجلس کا ذرا گھر میں بچھا کر دیکھنا تو محرم کو یہاں آ جائے گا زہرا کلال تو محرم کو یہاں آ جائے گا زہرا کلال ارے کربلا بولی کے پھر میرا مقدر دیکھنا کربلا بولی کے پھر میرا مقدر دیکھنا فرش مجلس کا ذرا گھر میں بچھا کر دیکھنا نور ہی انجام دے سکتا ہے بس اس کام کو نور ہی انجام دے سکتا ہے بس اس کام کو ارے غیب میں رہتے ہوئے پردے کے باہر دیکھنا غیب میں رہتے ہوئے پردے کے باہر دیکھنا فرش مجلس کا ذرا گھر میں بچھا کر دیکھنا مشکلیں معروف نزدیک آ سکتی نہیں مشکلیں معروف پھر نزدیک آ سکتی نہیں یادی کو 110 بار پڑھ کر دیکھنا یادی کو 110 بار پڑھ کر دیکھنا فرش مجلس کا ذرا فاتحہ سر حسین کا بز میں غیر میں آتا ہے سر حسین کا بز میں غیر ارے محشر ہے اہل بیت رسول بجے قصر
تمہیں سینہ زنی ہے عبرت چاہے کہے تمہیں دربار عام میں تو سبا کا ہجوم ہے رسالانیوں میں ہے حسین کے دو سادانیوں میں ہے حسین کے دو پیش یزید آیا حرم کا جو کارواں اغلب کا جان گزر زہرا کے ہور دیکھا یزید نے جو سکینہ کو نہ پوچھا یہ کون ہے تو کیا شبر نے پوچھا یہ کون ہے تو کیا شبر نے بیٹی ہے یہ جناب چاہے مشرق پالی سکینہ ہے یہ دختر حسین کی پالی سکینہ ہے یہ دختر حسین کی پوچھا یزید نے کہ قدر کیا ہوا بولی سکینہ جانب دربار گیا ہوتے بدر جو زندہ نہ بنتا میرا گلا ارے یوں سر پر نہ بلوے میں پھر دینا میرے ایک جان سو طرح کے بلاؤ جفا وارث ہے ایک بھائی صاحب میرے جفا میں وارث ہے ایک بھائی صاحب میرے جفا میں بولا یزید دل میں میرے آرزو ہے کیا بولی سکینہ سر مجھے دکھلا دے باپ کا القصہ کھل گیا رسن ظلم سے گلا دشتے دلا دکھا کے یہ حاکم نے دے سنا آلودہ خاک میں ہے خون سے بھرا ہوا لے اس میں تیرے باپ کا سر ہے بھرا لے اس میں تیرے باپ کا سر ہے بھرا سر پوشو کو اٹھا کے یہ کرنے لگے وہ تھی شرط یہ یزید کے اے شاہ بادشاہ آخری سے آئے گود میں تیرے سر حسین کہتی ہے اب سکینہ یہ تم سے بشور چھونے کو سر کے حکم نہیں غم کی مار ہو ارے آ جاؤ گود میں اگر تم کو پیار ہو آ جاؤ گود میں اگر تم کو پیار ہو دیکھا سب کا گیا سر حسین کا رے بولا فدا کر قلب روح لگا فدا ہاتھ آتا ہو میں غم کا مبتلا یہ کہہ کے اٹھا دشت سے
برت شہ خدا کافی زمینت ہوا تختہ اولاد بیٹی سے آن کر سر سرول پاک بیٹی سے آن کر سر سرول پاک آتا ہے سر حسین کا جشن ہے یارو ہنسنا ہسانا بنتا ہے جشن ہے یارو ہنسنا ہسانا بنتا ہے جلتے ہوں کو اور جلانا بنتا ہے جلتے ہوں کو اور جلانا بنتا ہے اور آپ نے حق کھایا ہے بی بی زہرا کا آپ نے حق کھایا ہے بی بی زہرا کا آپ کا ہم سے لعنت کھانا بنتا ہے جشن ہے یارو ہنسنا ہسانا بنتا ہے اور تم نے لکھے فرمان نبی الٹے پلٹے تم نے لکھے فرمان نبی الٹے پلٹے اب تو تمہیں الٹا لٹکانا بنتا ہے اب تو تمہیں الٹا لٹکانا بنتا ہے جشن ہے یارو ہنسنا ہسانا بنتا ہے جلتے ہوئوں کو اور جلانا بنتا ہے جشن ہے یارو ہنسنا ہسانا بنتا ہے جلتے ہوئوں کو اور جلانا بنتا ہے اور ہم نے سنا ہے ان کے نکاح کو خطرہ ہے ہم نے سنا ہے ان کے نکاح کو خطرہ ہے اب تو علم غازی کا لگانا بنتا ہے اس لیے یارو ہنسنا ہسانا بنتا ہے اور پوچھا گیا ہے کون ہے دشمن زہرا کے پوچھا گیا ہے کون ہے دشمن زہرا کے آج تو سب کو نام بتانا بنتا ہے اس لیے یارو ہنسنا ہسانا بنتا ہے جشن ہے یارو ہنسنا ہسانا بنتا ہے اور ذکر علی سے جلنے کی تم کو عادت ہے ذکر علی سے جلنے کی تم کو عادت ہے اب تو جہنم میں بھی جانا بنتا ہے جشن ہے یارو ہنسنا ہسانا بنتا ہے اور محنت سے گلڑنے سب اشعار کہے محنت سے گلڑنے سب اشعار کہے داد کی خاطر ہاتھ اٹھانا بنتا ہے
جشن ہے یارو ہنسنا ہنسانا بنتا ہے. ایک سلوات امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں. امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں. امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں. منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں. امام منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں. امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں. اور شیخ خاص فرمائیں اور جسے پسند نہیں ہے تبرک مجلس، جسے پسند نہیں ہے تبرک مجلس، جسے پسند نہیں ہے تبرک مجلس، وہ سب حرام غذاؤں کو کھانے والے، وہ سب حرام غذاؤں کو کھانے والے ہیں. امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں. امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں. اور یزید جن کو سپاہی بنا کے لایا ہے، یزید جن کو سپاہی بنا کے لایا ہے، یزید جن کو سپاہی بنا کے لایا ہے. یہ جنگلوں میں پرندے اڑانے والے، یہ جنگلوں میں پرندے اڑانے والے ہیں. آزائش ہے میں لٹاتے ہیں سال بھر، وہ بھی خاص طور سے بات فرمائش ہے. آزائش ہے میں لٹاتے ہیں سال بھر، وہ بھی آزائش میں لٹاتے ہیں سال بھر، وہ بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے، جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں. امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں. اور وہ خنجروں کی جگہ پر چھپا کے لاتے ہیں. وہ خنجروں کی
جگہ چھپا کے لاتے ہیں وہ خنجروں کی جگہ چھپا کے لاتے ہیں نئے یزید ہیں حملے اڑانے والے نئے یزید ہیں حملے اڑانے والے اور یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں اور یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں یہی تو فرق ہے امت اور امامت میں وہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں یہ کھانے والے ہیں اور وہ کھلانے والے ہیں امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين على لعنة الله أعدائهم أجمعين في يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنایا هذان امامان قاما اوقادا صلوات محمد رسول خدا کی بہت مشہور و معروف حدیث ابنایا هذان امامان قاما اوقادا میرے دونوں بیٹے امام ہیں اگر کھڑے ہوں تو بھی امام یا بیٹھ جائیں تو بھی امام رسول کے زانوں پر امام حسن ہے اور ایک زانوں پر امام حسین ہے سن کتنا ہے 4 اور 5 برس کا سن ہے یہ دونوں شہزادے رسول کے زانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں چاروں طرف اصحاب کا مجمع ہے اسی اسنا میں رسول ان دونوں شہزادوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ابنایا ہذان امامان قاما اوقادا میرے دونوں بیٹے امام ہیں اگر کھڑے ہوں تو بھی امام یا بیٹھ جائیں تو بھی امام اب وہاں پہ جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اعتراض کرا کہ رسول اللہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ 4 اور 5 سال کے بچے ہیں ابھی ان پر نماز واجب نہیں ہوئی روزہ واجب نہیں ہوا حج واجب نہیں ہوئی ابھی اپنے سنے بلوغ تک نہیں پہنچے اور آپ ان کو امام بتا رہے ہیں تو اگر یہ ہم کوئی اعتراض غیر مسلم کرتا کوئی یہودی کرتا عیسائی کرتا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا کرتا تو ہم اس کا جواب بہت اچھے سے سلیقے سے دیتے لیکن یہ اعتراض حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے والے نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ اسی کتاب کے اندر
بارے کی گفتگو نقل ہے. جناب عیسیٰ پیدا ہوتے ہی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب خدا لے کر آیا ہوں اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. تو جب گزشتہ امت کے اندر کہوارے کے عیسیٰ نبی ہو سکتے ہیں تو خیر الامم کے اندر 4-5 سال کے بچے امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ صلوات پر محمد و آل محمد. یہ وہ افراد ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہی عالم ہیں, علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. جناب امام محمد تقی علیہ السلام کو دیکھ لیجیے, 9 سال پر امامت کے درجے پر فائز ہو گئے. اب اللہ نے چاہا کہ ان کے علم کا سب کو پتہ چلے. اب جو اس وقت کا بہت بڑا عالم دین تھا, کیا نام تھا, یحییٰ بن اقسم, اس کا ان کے ساتھ مناظرہ ہوا. 90 سال کا یحییٰ 9 سال کے امام محمد تقی سے ہار گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کمسینی کے اندر بھی علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام حسن اور امام حسین, امام حسن کی صلح بہت زیادہ نازک موضوع ہے. اس پر کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسن کی صلح غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. امام حسن صلح امام نہیں کرتا. تو میں یہ جو قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں حسبنا کتاب اللہ, ہمیں کتاب خدا کافی ہے, میں ان سے سوال کر رہا ہوں, مجھے یہ بتا دیں کہ قرآن کے اندر یہ کہاں پر نقل ہے کہ امام برحق اور رسول برحق صلح نہیں کر سکتا؟ کہاں پر یہ نقل ہے کہ امام برحق اور رسول برحق صلح نہیں کر سکتا؟ جتنا جہاد حسین پر ہمیں ناز ہے, اتنا ہی صلح حسن پر فخر ہونا چاہیے. کیونکہ اگر صلح حسن کے اندر ذرا سی بھی صلح حسن کم ہوتی, نیچی ہوتی, تو جناب حسین اور امام حسن دونوں جوانان جنت کے سردار نہ ہوتے. امام حسین تنہا جوانان جنت کے سردار ہوتے, کیونکہ امام حسن بھی جوانان جنت کے سردار ہیں, امام حسین بھی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امام حسن کی صلح بھی اسی مقام پر رکھتی ہے کہ جس مقام پر جہاد حسین ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ دونوں شہزادے قسمت کے اندر انفرادیت کے حامل ہیں. ان دونوں کے ماں باپ معصوم ہیں, ان دونوں بھائیوں کے ماں باپ معصوم ہیں. ان کو معصومیت ورثے میں ملی ہے, قسمت ورثے کے اندر ملی ہے. عزادارو, امام حسن اور ایک نواسہ جناب امام حسن اور رسول خدا دونوں کی صلح ہے. نانا کی صلح, نواسے کی صلح. کچھ لوگوں نے رسول کی صلح پر کہا کہ رسول نے صلح غلط کری, یہ رسالت کے خلاف ہے, شک کرا رسالت پر. اور کچھ لوگوں نے امام حسن کی صلح کے بعد امام حسن کی امامت پر شک کرا. جب رسول کی رسالت پر شک کرنے کے بعد رسالت ختم نہیں ہوتی تو امام حسن کی امامت پر شک کرنے کے بعد امامت کیسے ختم ہو جائے گی؟ صلوات پر محمد و آل محمد. میں یہ دلیل دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ امام حسین کی جنگ اور امام حسن کی صلح دونوں کا مقصد ایک ہے. مقصد دونوں کا ایک ہے. مقصد کیا ہے؟ دین اسلام کو بچانا, دین محمدی کو بچانا. دلیل پیش کر رہا ہوں, قرآن سے دلیل ہے. جناب ابراہیم کا دور ہے, نمرود نے ہر کسی سے اپنے آپ کو خدا کہلوا لیا, کھانا کھلاتا رہا, خدا کہلواتا تھا. اور جناب ابراہیم نے خدا تسلیم نہیں کرا. جناب ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے, سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا اور مشرق سے غروب کر. کیونکہ جھوٹا خدا تھا, نہیں کر سکا. اب لوگوں سے مشورہ لیا کہ میں کیا کروں, یہ تو مجھے خدا ہی نہیں مان رہے. تو لوگوں نے مشورہ دیا ان کو جلا کر مار دے. اب بہت بڑی جگہ کے اندر آگ لگائی گئی, لکڑیاں جمع کری گئی, ان لکڑیوں میں آگ لگائی گئی. اور آگ لگانے کے بعد من جلیل کے ذریعے جناب ابراہیم کو نار کے حوالے کیا جانے لگا. اب جناب ابراہیم کو آگ کے
کہ اللہ کے نبی ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، اجازت ہے کہ آپ کی مدد کریں۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ مجھے نہیں، اجازت کرنے کو مدد کرنے کے لیے منع کر دیا۔ کہا اگر میرا خدا مجھے جلانے میں راضی ہے تو میں جلنے میں خوش ہوں، اور اگر مجھے بچانے میں راضی ہے تو میں بچنے میں خوش ہوں۔ اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا۔ جناب ابراہیم کو آگ نے اتنا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن آگ کی فطرت بدل گئی، جناب ابراہیم کو نہیں جلایا گیا۔ اب ایک نبی اور ملتے ہیں قرآن کے اندر، جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پرورش پا رہے ہیں۔ جناب موسیٰ کے سامنے فرعون جو تھا، فرعون نے جناب موسیٰ کو گود میں لینا چاہا۔ جناب موسیٰ نے ایک چاٹا مار دیا۔ اب جو چاٹا مارا تو فرعون کو شک ہوا کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کچھ معمولی بچہ نہیں لگ رہا ہے۔ مجھے تاریخ کے اندر ایک چاٹا اور ملا، جب ابو جہل نے مولا علی کی آنکھوں میں بتوں کی مٹی لگانا چاہی تو مولا علی نے چاٹا دیکھ کر مارا، مگر دونوں چاٹوں میں فرق دکھائی دیا۔ جناب موسیٰ کا چاٹا وقتی تھا، وقتی طور پر اثر ہوا، مگر مولا علی نے جو ابو جہل کے چاٹا مارا اس کے مرتے دم تک اثر دکھا۔ کیا اثر ہوا؟ مرتے دم تک ابو جہل کا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا۔ تو جب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جب موسیٰ جیسا نبی، چھوٹا نبی، کفر کے ہاتھ، کفر کی آغوش پہ جانا پسند نہیں کرتا، تو مرسل اعظم کفر کی آغوش پہ معاذاللہ پرورش پائیں گے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اب جناب موسیٰ کے امتحان لیا گیا، اسے شک ہو گیا کہ یہ عام بچہ نہیں، امتحان لیا گیا، 2 تخت رکھے گئے، ایک میں لال لگا گیا، ایک کے اندر دہتے ہوئے انگارے رکھے گئے۔ جناب موسیٰ، اب فرعون نے کہا کہ اگر انہوں نے لال کو چھوا تو میں انہیں قتل کر دوں گا، اور اگر انہوں نے دہتے ہوئے انگارے کو چھوا تو میں انہیں چھوڑ دوں گا، یہ معمولی بچہ ہے۔ جناب موسیٰ نے لال کی طرف ہاتھ بڑھایا، جبرائیل آئے اور آنے کے بعد موسیٰ کا ہاتھ پکڑا اور انگارے پر رکھ دیا، ہاتھ جل گیا، انگارے کو زبان پر رکھا، زبان جل گئی۔ یہاں پر بھی تو تضاد ہوا، 2 معصوموں میں تضاد ہوا، جبرائیل بھی معصوم، موسیٰ بھی معصوم۔ موسیٰ نے ہاتھ بڑھایا لال کی طرف، جبرائیل آئے، آگے ہاتھ پکڑا اور انگارے پر رکھ دیا۔ یا تو موسیٰ نے غلط جگہ ہاتھ بڑھایا یا جبرائیل نے غلط جگہ ہاتھ رکھ دیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ نے لال کی طرف ہاتھ بڑھا کر یہ بتا دیا کہ میں علم حاصل کر کر آیا ہوں، مجھے پتا ہے لال کون سا ہے، انگارہ کون سا ہے۔ میں نے لال کی طرف ہاتھ بڑھایا، جبرائیل نے نبوت کو بچانے کے لیے ہاتھ کو پکڑا اور انگارے پر رکھ دیا۔ اب میں کہوں گا پالنے والے دوسرا تضاد پالنے والے جبرائیل، جناب ابراہیم کو انہیں آگ سے بچا لیا، اتنی بڑی آگ تھی، جتنی جگہ کے اندر پھیلی ہوئی تھی اس کو گلزار کر دیا، اتنے سے انگارے کو گلزار کر دیتا، نہ جلاتا۔ اتنی بڑی آگ کو جب تو جناب ابراہیم کے لیے گلزار کر سکتا ہے تو اتنا شاندار کیا چیز ہے؟ آواز قدرت آئی کہ میری مشیت ہے، تم نہ سمجھ پاؤ گے۔ اگر میں موسیٰ کے ہاتھ نہ جلاتا، زبان نہ جلاتا تو نبوت کو خطرہ تھا، اور اگر ابراہیم کے لیے اس آگ کو گلزار نہ کرتا تو نبوت کو خطرہ تھا۔ یعنی کہ اللہ تو الگ الگ کام کر رہا ہے، ایک جگہ ابراہیم کو آگ سے بچا کر نبوت کو بچایا، دوسری جگہ موسیٰ کا ہاتھ جلا کر نبوت کو بچایا۔ اسی طریقے سے امام حسن نے صلح کر دین اسلام کو بچایا، اور امام حسین نے جنگ کر دین اسلام کو بچایا۔ صلوات پڑھے محمد جنگ کر دین اسلام کو بتایا، امام حسن نے صلح کر دین اسلام کو بچایا۔ کافی جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر حق کے سامنے باطل آیا ہے، شروع سے حق کے سامنے
نے حق کے مقابلے پر باطل آیا، لیکن ہر مرتبہ شکست کھائی۔ ابلیس کا ارادہ کیا تھا؟ ابلیس کا ارادہ آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اللہ کا ارادہ ہر ملک سے آدم کو سجدہ کروا کر رہوں گا، ابلیس کو نکال دیا۔ فوج ضلالت کا ارادہ کہ پوری دنیا میں کفر کی تغیاریاں پھیلا کر رہیں گے، اللہ کا ارادہ پوری دنیا کو ایمان سے پر کر رہوں گا۔ نمرود کا ارادہ ابراہیم کو آگ میں جلا کر رہوں گا، اللہ کا ارادہ آگ کو گلزار بنا کر رہوں گا۔ فرعون کا ارادہ موسیٰ کو قتل کر رہوں گا، اللہ کا ارادہ موسیٰ کو تیرے ہی قبر میں پرورش دلوا کر رہوں گا۔ ابراہیم کا ارادہ کہ خانہ کعبہ کو ڈھا کے رہوں گا، اللہ کا ارادہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے تیرے لشکر کو بھوسا بنا کے رہوں گا۔ ابو جہل کا ارادہ جناب رسول شب میں رسالت کو بجھا کے رہوں گا، اللہ کا ارادہ آفتاب رسالت کو چمکا کے رہوں گا۔ سپاہ شام کا ارادہ شام کو دن میں بدل کر رہوں گا، اللہ کا ارادہ شام کو رات کی تاریکیوں میں فنا کر کے رہوں گا۔ 1400 سال سے یزیدیت کا ارادہ ہے حسینیت کو کم کر رہیں گے، اللہ کا ارادہ حسینیت کو جتنا کم کرو گے حسینیت کو اتنا پھیلاتا چلا جاؤں گا۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ دلیل آپ کے سامنے ہے، اربعین پر کبھی 50-60 ہزار لوگ پہنچ جایا کرتے تھے، کبھی 1 لاکھ پہنچ جایا کرتے تھے۔ ہر سال اربعین میں لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے، آخری مرتبہ 60 کروڑ لوگ پہنچے اور اب اس سے بھی زیادہ پہنچنے کی امیدیں ہیں۔ 800 فلائٹیں ایک دن میں اتر رہی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا یزیدیت حسینیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، حسینیت پھیلتی جا رہی ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ بابا نے بلند نعرے سلوات۔ جتنا حسینیت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے جنگ کری، جہاد کرا اور امام حسن نے صلح کری، غلطی بتا دوں، جنگ الگ ہے، جہاد الگ ہے۔ جتنی بھی تاریخیں کربلا کے اندر جنگیں ہیں سب جہاد ہیں، سب جہاد ہے۔ بدر کو لے لیجئے، خندق کو لے لیجئے، خیبر کو لے لیجئے، صفین کو لے لیجئے، نہروان کو لے لیجئے، کربلا کو لے لیجئے، سب جہاد ہے۔ جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد ہوتا ہے امام اور نبی کے حکم سے، جنگ ہوتی ہے کسی کے حکم سے نہیں، اپنی مرضی سے۔ امام اور نبی کا حکم جنگ میں نہیں ہوتا۔ تو تاریخ کربلا اور جتنی بھی جنگیں ہیں سب جہاد ہیں۔ اب امام حسین جو تھے کیا انہوں نے صلح کی کوشش نہیں کری؟ بہت ایسے مقامات ہیں جہاں پر امام حسین نے بھی صلح کی کوشش کری۔ جو لوگ کہتے ہیں نا امام حسن نے صلح کری، امام حسن صلح پسند، امام حسین جنگ پسند، ان کے لیے کہہ رہا ہوں امام حسین نے صلح کی کئی کوششیں کی۔ جگہ دکھا رہا ہوں، مقامات دکھاؤں گا جہاں پر کوششیں کی۔ جب دارالامارہ پر مروان نے امام کو بلایا بیعت یزید کے لیے، امام نے جب بیعت یزید کا نام سنا امام کی آواز بلند ہوئی کہ مجھ جیسا کچھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آواز کا بلند ہونا تھا، سارے بنی ہاشم کے جوان تلواروں کو میدان سے نکالتے ہوئے آ گئے۔ امام نے کبھی کچھ جوانوں کو روک دیا، جنگ کرنے نہیں دی۔ اگر امام چاہتے تو وہیں پر جنگ شروع ہو جاتی، وہیں پر جنگ شروع ہو جاتی، لیکن امام کا مقصد جنگ نہیں تھا۔ دوسری جب امام نے مدینے کو چھوڑ دیا، مکہ گئے حج کے لیے۔ مکہ میں جانے کے بعد امام حسین نے حج کرنا چاہتے تھے، لیکن جو یزید تھا اسے پتا چلا کہ امام حسین مکہ میں حج کے ارادے سے گئے ہیں، اور اسے یہ پتا تھا کہ حج کے اندر یزید کو پتا تھا حج کے اندر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ اگر غلطی سے امام حسین کی نصرت پر اتر آئے تو میرا جیتنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، میری تو ہاتھ
کی ہے، اس نے سازشیں کری اور اپنے لوگوں کو مکہ بھیج دیا امام کے قتل کے ارادے سے۔ جب امام کو پتہ چلا کہ میرے قتل کے ارادے سے کچھ لوگ یہاں پر آ گئے ہیں، امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کرا اور تبدیل کرنے کے بعد مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ مکہ کے اندر حج سے کافی ایسے لوگ تھے کہ جو امام کے ساتھ چلنا چاہتے تھے، اسی تھے کہ مولا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ امام نے منع کر دیا، امام نے سمجھا کر روک دیا۔ دیکھیے جو جنگ کے ارادے سے کہیں پر جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے لشکر کو بڑھایا جائے، کچھ لشکر بڑھتا رہے۔ امام حسین کا لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ جانے سے منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں۔ امام اب آگے بڑھنے کے بعد کوفے کا رخ کیا۔ کوفے میں جب پتہ چلا، راستے میں پتہ چلا کہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے، کوفے کی جانب سے مڑ گئے، لیکن سفر غربت جاری رہا۔ امام حسین کو راستے میں فوجیں ملا، لشکر اور کس حالت میں ملا کہ حیوانوں کے زبان نکلے ہوئے ہیں، لشکر مرنے کی کگار پر ہے۔ یہ حالت تھی، یہ کیفیت تھی۔ امام نے مولا عباس کو حکم دیا، مولا عباس نے سبھی لوگوں کو، سبھی حیوانوں تک کو پانی پلایا، پانی سے سیراب کرایا، لیکن انہی لوگوں نے کربلا کے اندر امام حسین کا پانی روک دیا۔ اب جب یہ کربلا دو محرم کو پہنچا ہے قافلہ، تو نہر القمہ پر امام حسین نے اپنے خیمے لگائے تھے، نصب کرے تھے۔ فوج یزید میں سے کوئی آیا اور آ کر کہا کہ یہاں سے اپنے ان خیموں کو ہٹا لے، کہیں اور جا کر لگائے۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب زہیر ابن خیر اور مولا عباس نے جنگ کی اجازت مانگی۔ جنگ کی اجازت مانگی کا مولا ہمیں جنگ کی اجازت دے دیجئے، ہم یہاں سے خیمے نہیں ہٹائیں گے، لیکن امام نے جنگ کی اجازت نہیں دی۔ تب تک تو فوج یزید بھی پورا نہیں پہنچا تھا، مختصر لوگ تھے، اگر چاہتے تو جنگ کی اجازت دے دیتے اور فتح بھی حاصل کر لیتے، لیکن امام کا مولا عباس کو اور جناب زہیر ابن خیر کو روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کربلا میں جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ جنگ کے ارادے سے کربلا میں امام نہیں آئے تھے۔ 7 دن تک کربلا کے اندر امن و امان قائم رکھا، جنگ کو صلح میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ امام حسین نے کہا سر ساتھ سے کہ دیکھو مجھے مکے والوں نے بلایا تھا، مکے والوں نے مجھے بلایا تھا، اگر مکے والے نہیں چاہتے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، مجھ کو جانے دو، اب میں چلا جاؤں گا۔ لیکن پدر صاحب اس بات پر راضی نہیں ہوا۔ اس کے بعد امام نے کہا اچھا تم اس بات پر راضی نہیں ہوتے ہو تو ایک کام کرتا ہوں، میں عرب ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں۔ اس بات پر پدر صاحب نے سوچا اور شاید ہاں کہی، لیکن شبر کوفے گیا، ابن زیاد کو بھڑکایا اور وہاں سے خط لے کر آیا۔ خط کو کربلا میں پسر صاحب کو دیا، پسر صاحب نے خط کو پڑھا۔ خط میں لکھا تھا کہ اگر تم امام حسین سے فوراً جنگ شروع کر دو اور اگر جنگ شروع نہیں کری تو سپہ سالار شبر کو سونپ دو۔ اب شب عاشور کو جنگ شروع ہو جاتی، مگر امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ مہلت کیوں مانگی؟ عبادت کو امام پہلے سے بہت کرتے تھے، مہلت عبادت کو ایک بہانہ تھا۔ مہلت اس لیے مانگی کہ ابھی بھی ایک رات کا وقت ہے، سمجھ جاؤ، سوچ لو جنگ کرنے سے پہلے۔ مگر ان لوگوں نے امام حسین پر ذرا بھی رحم نہ کرا۔ صبح عاشورا مصطفیٰ صاحب شہید ہونے شروع ہوئے، قاسم شہید ہوئے، قاسم کا لاشا پامال ہوا، علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پل ٹوٹا، عزادارو امام نے مرثیت پڑھے، عباس کے بازو کٹے، سر میں گرد لگا، چھوٹا سا بیشی گلے میں 3 بال کا تیر، عزادارو امام حسین کو کی اب شہید کر دیا گیا۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاردار، عزادارو امام سجاد کو شام کربلا سے کوفے سے شام بے مغنا چادر وہ امام سجاد کی ماں بہنیں ابو کیا، عزادارو مدینہ قافلہ شام میں پہنچا۔ شام میں خانے کے اندر ہے
ہرنی فروخت کرنے کے لیے اور اجرت لینے کے لیے اس نے کیا دیکھا کہ راستے میں زندان شام کے پاس ہرنی رک گئی اور رکنے کے بعد جملے کہے السلام علیکم یا ایھا الغریب. بس یہ سننا تھا, یہ حیرت میں آ گیا, یہ سوچنے لگا یہ بے زبان جانور اس زبان میں کیسے بات کر رہے ہیں. اس نے چاروں طرف دیکھا کہ کون ہے جس کو یہ ہرنی سلام کر رہی ہے, کوئی نظر نہ آیا. بس ایک خانے کے اندر کمزور ضعیف لاتعمار مرد کھڑا لیٹا ہوا تھا, ہاتھوں میں ہتھیلیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توکے تھا. یہ شخص خانے کے قریب آیا. قریب آنے کے بعد جب ایمان نے دیکھا کہ یہ شکاری خانے کے قریب آ رہا ہے, ایمان نے کہا بھائی تو پیچھے ہو جا. اب یہ شکاری پیچھے ہوا. خانے کے اندر ہرنی نے منہ ڈالا اور امام کے کان میں کچھ کہا. بس امام کا یہ سننا تھا. امام بلند آواز کر گریہ کرنے لگے. امام نے کہا اے بھائی تو اولاد صاحب اولاد ہے کیا تیرے بچے ہیں؟ کہا میرے مولا 4 بچے ہیں. کہا بھائی تو اس ہرنی کو چھوڑ دے, پروردگار تیرے بچوں پر رحم کرے گا. یہ شکاری کہتا ہے اے بھائی میں تو اس ہرنی کو یتیم کے دربار میں لے جا کر کچھ اجرت لینے کے لیے آیا تھا. بدنام نے کہا کہ اگر تجھ کو اس سے بہتر اجرت میں دے دوں تو اس ہرنی کو چھوڑ دے گا. اب یہ شخص یہ شکاری بڑا حیران ہے. سر سے پیر تک امام کو دیکھا, جن کا لباس تار ہو تو مجھ کو کیا دیں گے. امام تو ذہنوں کے حالات سے واقف ہے. امام نے کہا بھائی تو اپنا دامن پھیلا. اب جو اس نے دامن پھیلایا امام نے ایک مشت کربلا شام کے زندان سے اٹھا کر اس کے دامن میں ڈال دی. اب جو دیکھا تو زر و جواہرات تھے. اس نے زر و جواہرات کو سمیٹا اور کہا آپ کون ہیں, آپ کون ہیں جو ایک خاک کو زر و جواہرات میں تبدیل کر دیتے ہیں. امام نے کہا یہ مت پوچھ کہ میں کون ہوں, پہلے تو اس ہرنی کو چھوڑ دے, پروردگار تیرے بچوں پر رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ وہ شخص کہتا ہے مولا آپ کون ہے بتائیں. اس نے کہا وہ شخص کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس ہرنی نے کیسے زبان میں بات کر لی, اس نے آپ سے کیا کہا. امام نے کہا اس ہرنی نے مجھ سے کہا کہ جب میں کھانا کھانے کے لیے گئی تھی اس پہاڑی کے پیچھے میرے بچے ہیں, میرے بچے دودھ کے تڑپ رہے ہیں, میں ان کو دودھ پلاؤں. مولا آپ کو رسول خدا کا واسطہ مجھے چھڑوا دیجیے. بس یہ شخص جیسے ہی سنتا ہے اس نے زر و جواہرات کو زمین پر پھینکا. پھینکنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا, کہا آپ کا لہجہ انبیاء سے مل رہا ہے. یہ تو انبیاء کرتے ہیں. کیا آپ ابراہیم ہیں, کیا آپ موسیٰ ہیں, آپ کون ہیں؟ بس امام نے کہا کہ میرے بابا کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. میں رسول خدا کا فرزند ہوں. بس جیسے ہی شکاری نے سنا اس کے ہاتھ میں کانپنے لگے اور یہ شکاری شام کے ہر گھر پر گیا. کل بام کرا اور کہا تم اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر اطمینان سے بیٹھے ہو. وہاں کربلا کے اندر امام حسین کا بڑا گھر اجڑ گیا. ارے بے بکرا چادر میں کی اور تھے, کام سے 1 سال سے قید ہے. بس ہر گھر میں اب اس نے یہ کہا. جب سب لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی سب لوگوں نے شام کے زندان کی جانب چلے. دیکھے تو کیا ماجرا ہے. جب سارے مرد شام کے زندان کے قریب
پڑتا ہے. میں کہوں گا بچوں خوشو عثمان تمہیں تمہارے بابا مل گئے. ذرا کربلا میں آ کر دیکھو نرمی سی سکینہ نادے قتل امام حسین نادے پتھروں سے مارے گئے کان سے گوشوارے چھینے گئے. ارے اللہ دیکھ کون اونٹوں کو دوڑایا گیا اونٹوں سے سکینہ کی کمر تک نیلے خون ہے کانوں سے لہو بہ رہا ہے. لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین لا یعلم الذین ظلموا أي منذبين يقلبون.